الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروه فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، داتا، دستگیر، حاجت روا ہے۔ اس کے بعد لا تعداد انگن درود و سلام آقائے دو جہان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین محترم، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ اطاعت رسول پر پڑھایا جائے گا، امت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق۔ آج پانچواں حق جو ہے نا وہ بیان کرنا ہے انشاءاللہ۔ 4 حق میں نے بیان کر دی ہیں پچھلے 4 جمعوں میں، آج 5واں حق انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو میں بیان کروں اور آپ لوگ سماعت فرمائیں اور مجھے بھی اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اطاعت و فرما برداری یہ 5واں حق ہے، اور قرآن کی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور تم اللہ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو اور نافرمانی سے ڈرتے رہو۔ اگر تم نے اعراض کیا تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم لوگوں نے اس سے اعراض کیا تو رسول کا کام صرف پہنچا دینا ہے،
رسول کا کام کیا ہے؟ پہنچا دینا ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ رب العزت کی اطاعت ہے۔ اس کی دلیل آئیے میں حدیث مبارکہ سے پیش کروں کہ قرآن کے اندر تو آیا ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ کیسے اطاعت کرنی ہے؟ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، ان کے خامد ابو عمر بن حفص وہ کسی کام تے گئے نے تے انہوں نے اپنی بیوی نو نا تیسری طلاق دے دیتی ہے۔ انہیں طلاق بھی بھیج دیتی ہے تے نالے او دا نان و نفقہ کچھ سا کھجوراں دا یا جوواں دا اے دے کے بھیج دیتا ہے۔ تے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کہندی نے جڑا لے کے آیا انہوں کہندی ہے میرے واسطے بس یہی کچھ ہے؟ انہیں کہا ہاں تیرے واسطے یہی کچھ ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا وہ نفقہ چکی ہے تے سیدھیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آندیاں نے، آ کے سارا معاملہ سنایا، واقعہ سنایا کہ میرے خاوند نے اس طرح مینوں طلاق دیتی ہے، نال نفقہ بھی بھیجیا۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہاں تیرے واسطے ایہو ہی ہے تو فلانی جگہ تے جا کے اپنی عدت گزار لے، عدت گزارن تو بعد میرے نال رابطہ کری، مینوں دسی کہ عدت تیری گزر چکی ہے۔ تے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا عدت مکمل ہوئی ہے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے کول آئیاں نے، آ کے کہندیاں نے اے اللہ دے پیغمبر مینوں معاویہ بن ابی سفیان اور جہم رضی اللہ عنہما نے دونوں نے نکاح دا پیغام بھیجیا تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیرا جہم رضی اللہ عنہ ہے وہ بڑا سخت مزاج ہے، وہ ڈنڈا چک کے رکھدا ہے، یعنی بڑا سخت مزاج ہے۔ تے ابو سفیان جرا او دے کول مال و دولت کوئی نہیں ہو تے میں تینوں مشورہ دینا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ دے نال نکاح کر لے۔ تے فاطمہ بنت قیس کہندی نے مینوں اسامہ بن زید پسند نہیں سن، میں نہ نکر کرن دی کوشش کیتی تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعت اللہ و طاعت رسولہ خیر لک، اطاعت کرو اللہ دی اور اللہ دے رسول دی، اللہ دے رسول دی اطاعت وچ اللہ دی اطاعت ہے۔ اگلے الفاظ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا خیر لک، تیرے واسطے بہتر ہے۔ تے حضرت فاطمہ بنت قیس کہندیاں نے میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ دے نال نکاح کر لیا، جدوں نکاح ہو گیا تے میرے محلے والیاں عورتاں میرے ملن والیاں میرے تے رشک کریا کردیاں، کیوں کہ انہیں اللہ دے پیغمبر دی گل مننی ہے طاعت اللہ و طاعت رسولہ خیر لک، کہندیاں میرے سہیلیاں ملن والیاں رشک کریا کر دیاں کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نے گل منی ہے تے اج خوشحال ہے۔ میں سمجھانا کی چاہنا اللہ دا قرآن کہتا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تے اتھے حدیث مصطفیٰ کی کہہ رہی ہے طاعت اللہ و طاعت رسولہ خیر لک، حالانکہ قرآن مجید دی آیت فاطمہ بنت قیس سے متعلق نازل نہیں ہوئی تے اللہ دے پیغمبر نے کی فرمایا طاعت اللہ و طاعت رسولہ، اللہ دی اطاعت اللہ دے رسول دی اطاعت۔ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ
کہ یعنی اللہ دے رسول دی اطاعت و فرما برداری کریں گے تے اللہ دی اطاعت ہوئے گی۔ اسی طرح قرآن دا دوسرا مقام یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اگر تسی ایسا نہ کیتا تے تاڈے اعمال جڑے نے وہ برباد ہو جان گے۔ اللہ دے رسول دی اطاعت نہ کیتی تے ساڈے اعمال کی ہو جان گے؟ برباد ہو جان گے۔ تے اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اللہ دا قرآن آندا اے ایمان والو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو، تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہارے لیے بہتر ہے، زندگی بخش ہے، اور جان لو کہ اللہ تعالی جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو گے تو قرآن کہتا ہے یہ جان لو کہ اللہ تعالی آدمی اور اس کے دل کے درمیان ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اور آگے فرمایا اسی کے حضور ہم سب نے جمع ہونا ہے کل قیامت والے دن۔ حضرت ابو سعید معنی رضی اللہ عنہ بیان کر دینے کہ میں مسجد دے اندر نماز پڑھنا پیا ہاں تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا گزر میرے لاگوں دی ہویا، میرے کولوں دی ہویا، تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں آواز دیتی ہے تے میں اپنی نماز مکمل کر کے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا۔ میں آ کے آکھیا اللہ دے پیغمبر تساں مینوں بلایا سی؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ادوں بلایا سی، ادوں تو آیا کیوں نہیں؟ تے صحابی رسول کہندا ہے اللہ دے پیغمبر میں نماز پڑھنا پیا سا تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الم یقل اللہ، کیا تو اللہ تبارک و تعالی دا قرآن نہیں پڑھیا، اے حکم نہیں سنیا؟ اللہ دا قرآن آندا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا اے ایمان والو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہاری زندگی بخش ہے، جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی صحابی نے عذر پیش کیتا تے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کیا تو قرآن دی آیت نہیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اللہ دے رسول دی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، تو کیوں نہیں آیا؟ قرآن کا ایک اور مقام وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو کچھ تمہیں رسول دے دے اس کو لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ کیسے رکنا ہے؟ آئیے حدیث مصطفیٰ سے سمجھتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ضروری ہے، اس کے بغیر سمجھ نہیں آتی قرآن کی۔ قرآن تو کہہ رہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے دے اس کو لے لو، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کر دے نے لعن اللہ الواشمات والمتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن والمغیرات خلق اللہ۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کردے نے اے حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیتی ہے. ایک عورت نے اے حدیث سنی ہے تے کہندی ہے اے ابن مسعود اے تساں حدیث بیان کیتی ہے میں تے سارا قرآن پڑھ چھڑیا مینوں نہیں کتے لبا کہ اللہ دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوندنے والی گندوانے والی گوندنے والی گدوانے والی خوبصورتی کے لیے چہرے کے بال اکھاڑنے والی اور دانتوں کے اندر جدائی ڈالنے والی ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. گوندنے والی گندوانے والی یعنی چہرے کے اندر نا وہ سرما بڑھاتی ہیں, بڑھنے والی بڑھوانے والی, اور خوبصورتی کے لیے یہ بال اکھیڑنے والی, اور دانتوں کے اندر یہ جو دانت ہیں ان کے اندر خلا پیدا کرنے کے لیے اللہ کی تخلیق کردہ چیز کو بدلتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے. اصل میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کیا ان پر. تو یہ بات بنی اسد کی ایک عورت ہے ام یعقوب, اس کے پاس پہنچی ہے. وہ کہتی ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں تے سارا قرآن پڑھ چھڑیا ہے مینوں تے لعنت کتے نظر نہیں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کیتی ہے. تے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی فرماندے نے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا, پیغمبر جو چیز دے اس کو لے لو, جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ. پھر ابن مسعود نے پوچھا یہ قرآن کی آیت ہے؟ وہ کہتی ٹھیک ہے. اگلا اس نے کیا کہا, وہ عورت کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے ابن مسعود اپنے گھر کی طرف دیکھو جا کے, تمہاری بیوی کرتی ہے, اہلیہ کرتی ہے, زوجہ کرتی ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہندے نے جا کے ویکھ کے آ. اے ام یعقوب عورت جیڑی ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ دے گھر جاندی ہے, واپس آئی, پوچھیا گیا کہ نہیں مینوں غلطی لگی ہے. تے ابن مسعود کی کہندے نے, ابن مسعود کہندے نے اگر میری بیوی دے اندر اے چیزاں موجود ہوندیاں تے میں او دے قریب نہ جاندا, میں او دے قریب نہ جاندا. یعنی اطاعت رسول تے انہیں پابند نے صحابہ اکرام. تائیں دے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا بعض لوگ ایسے نے او جنت جان تو انکار کر دیندے نے. صحابہ نے پوچھیا اے اللہ دے پیغمبر کون ہے بد نصیب جیڑا جنت تو جان تے انکار کر دے؟ تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جن نے میری سنت تے عمل کیتا ہے وہ جنت سے جائے گا, جن نے میری سنت تو انکار کیتا ہے, جنہیں فرما برداری نہیں کیتی انہیں گویا کہ جنت جان تو انکار کر دیتا ہے. سانوں بھی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے ہر کام دے اندر. اور صحابہ دا طرز عمل کی سی. آئیے اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کر دینے ایک دن مسجد دے اندر ایک صحابی ہے, ایک بندہ آیا, او دے ہاتھ دے وچ سونے دی انگوٹھی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے نا انگوٹھی پکڑ کے نا سٹ دیتی ہے تھلے, تے صحابہ جڑے نے لاگے بیٹھے نے آسلم چلے گئے. تے صحابہ نے کہا یار اینوں استعمال واسطے گھر لے جا. صحابی کی کہندے نے کہندے لا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے میرے ہاتھ سے اتار کر پھینک دیا ہے تو اللہ کی قسم میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا. صحابہ دا طرز عمل سی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بات آ جاندی تو اپنی باتاں نو چھڑ دیندے, رجوع کر دے.
آئیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کر دینے، ان اللہ عز و جل ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے اپنے باپ کی قسم اٹھانے سے، باپوں کی قسم اٹھانے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیتا ہے، یعنی جدوں میں قسم چکنی ہے، کدی چکنی ہے؟ اللہ دی قسم چکنی ہے، اور کسی دی قسم نہیں چکنی۔ تے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فواللہ ما حلفت بها منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہا ذاکرا ولا آثرا، کہندے نے جدوں دی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اے حدیث مبارکہ سنی ہے کہ اپنے بابا دی قسم نہیں چکنی، اپنے باپ دادا دی قسم نہیں چکنی، تے کہندے نے کہ میں اس تو بعد یہ تے عمل کیتا ہے، میں پوری زندگی قسم چکن دا موقع ملیا، قسم چکی ہے تو صرف اللہ دی قسم چکی ہے، اس تو علاوہ میں قسم نہیں چکی۔ صحابہ دا طرز عمل ایسی کہ جتھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بات آ جاندی اور اپنی رائے نو ختم کر دیندے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کر دینے، اللہ دے پیارے پیغمبر دے صحابی حضرت عمر شام وال گئے نے، شام چ پہنچے نہیں ہجے تو پہلے ہی انہوں نے اطلاع مل گئی ہے کہ اتھے طاعون دی بیماری پھیل چکی ہے، تے عمر رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیتا ہے کہ شام وال چلیے۔ انہی دیر چ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آ جاندے نے، انہوں نے حدیث مصطفیٰ سنائی ہے، کہندے نے اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا علیہ واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منہ، کہندے نے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کلوں سنیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کلوں سنیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتھے طاعون دی بیماری پھیلی ہوئے اگر اتھے موجود ہو تے اتھوں نکلنا نہیں، اتھے ہی رہنا ہے، تے جے تانوں پتہ چل جائے فلانی جگہ تے طاعون پھیلیا ہے تے اتھے جانا بھی نہیں، پھیلی ہے تے نکلنا نہیں، اگر کسی شہر تے جانا ہے تے پتہ چل جائے تے اتھے داخل بھی نہیں ہونا۔ تے انی گل حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنی ہے، انہوں نے اپنا فیصلہ بدل دیتا ہے، اطاعت رسول کیتی ہے، فرما برداری کیتی ہے، اسے ویلے شام تو واپسی، یعنی اتھوں ہی جڑا نا جتھے پراؤ ڈالیا سی اتھوں واپسی نو آگے نے، یعنی صحابہ دا اے عمل سی کہ جتھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث آ جاندی اپنی رائے جڑی ہے وہ ختم کر دیندے اور اسے ویلے من لیندے۔ سانوں بھی چاہیے اگر کوئی ساڈے چ اے چیز کہندے نے لوکی کہ سانوں 60 سال ہو گیا عمل کرتے، سانوں 20 سال ہو گیا، بھائی تحقیق کرو، جیڑی چیز اچھی ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہے اس تے عمل کرو، او دے وچ ہی نجات ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا امت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور 5واں حقوق اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ کس طرح کرنی ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حجر اسود دے کول کھڑے نے تے حجر اسود نو مخاطب ہو کے کہندے نے اما واللہ انی لعالم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماندے خبردار مجھے یہ بات معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے تو میں اس لیے تمہیں بوسہ دیتا ہوں، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، حجر اسود کے پاس کھڑے ہیں تو کہتے ہیں اے حجر اسود نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے، میں تمہیں چومتا ہوں صرف اس لیے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو چوما۔ تو ساتھی فرماتے ہیں مالنا وللرمل انما کننا رعا
يُنَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ شَيْءٌ صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نُحِبُّ أَن نُتْرَكَهُ۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرماتے ہیں اب ہم رمل، جو ساتھی عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں نا ان کو پتہ ہے جب 7 چکر لگاتے ہیں نا تو اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے مکہ عمرہ کے لیے آئے نا تو انہوں نے افواہ اڑا دی کہ یہ صحابہ کمزور ہو چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ نے جب طواف کرنا ہے نا بیت اللہ کا تو 3 چکر جو ہیں یہ پہلوانوں کی چال چلنی ہے ایسے کر کے، یعنی ان کو پتہ چلے کہ مسلمان کمزور ہیں نہیں ہے، طاقتور ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رمل ہم کیوں کریں، اب تو مشرکین ختم ہو چکے ہیں۔ تو ساتھ ہی کہتے ہیں یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا ہے تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے، یعنی رمل کریں گے، 3 چکر جو ہے وہ پہلوانی والے چال چلیں گے۔ بات آئی ہے تو کچھ ساتھی عمرے کے لیے جا رہے ہیں، میرے خیال میں کوئی عمرے کا طریقہ ہو جائے، دھیان سے میری طرف دیکھیے گا، ادھر سے جب جانا ہے غسل کر کے جانا ہے، غسل کر کے احرام جو ہے ادھر باندھتے ہیں ایئرپورٹ پہ، عورتوں کی وہی جو لباس ہوتا ہے ان کا وہی ان کا احرام ہے، مردوں کی 2 چادریں ہوتی ہیں، ایک چادر تہمد اور دوسری اوپر، اور ادھر نہا کے جانا ہے یا ادھر نہا لیں جا کے ایئرپورٹ پہ، ادھر سے احرام باندھ لینا ہے، کیونکہ ادھر جب جہاز پہ سوار ہوتے ہیں تو میقات آتا ہے تو وہ اعلان تو کرتے ہیں، وہ اعلان کرتے ہیں، وہ اگر ادھر باندھنا چاہتے ادھر باندھ لیں، ادھر سہولت موجود ہے، ادھر سے باندھ کے جائیں اور ارادہ کریں اللہم لبیک العمرہ، یا ادھر ہی جب وہ میقات آئے گا وہ اعلان کر دیں گے، ادھر پڑھ لیں، تلبیہ بول دیں کہ میں یا اللہ عمرے کے لیے آیا ہوں۔ اب بندہ سوار یعنی کہ پڑھ لیا، ارادہ کر لیا اور تلبیہ پڑھنا شروع کر دے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور جائے اپنا سامان ادھر رکھے، اپنے جدھر ہوٹل لیا یا سیدھے اندر چلا جائے، ادھر بیت اللہ جا کے جب نظر پڑے اس پہ بیت اللہ کے طرف تو دعا کرے، جو بھی دعا کرنا چاہتا ہے دعا کرے، اور عمرہ جو ہے وہ حجر اسود سے شروع ہوگا، حجر اسود کی طرف یا ہاتھ لگائے اس کو یا ایسے ہی بسم اللہ اللہ اکبر ایک ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرے اور ادھر سے اپنا پہلا چکر جو ہے وہ شروع کر دے، سارا چکر مکمل کر کے جب رکن یمانی پہ آئے گا، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا ملتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ باقی جو مرضی دعائیں آپ پیچھے کرتے رہیں، 3 چکر رمل کے ساتھ پہلوانوں کی چال اب تو چلا نہیں جاتا کیونکہ رش زیادہ ہوتا ہے، بہرحال کی سنت پوری کرنی چاہیے۔ 7 چکر جو ہے، پہلا چکر حجر اسود سے شروع ہوگا اور حجر اسود پر ہی آ کر مکمل ہوگا، یہ 7 چکر ادھر مکمل ہو جائیں گے۔ 7 چکروں کے بعد ابراہیم جدھر انہوں نے نماز پڑھی تھی پچھلی سائڈ پہ جو انہوں نے 2 رکعتیں پڑھیں وہ رکعتیں پڑھنی چاہیے، رکعتیں پڑھ کے زمزم پیئیں، جو بھی دعا کرتا ہے بندہ زمزم پینے کے وقت اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ زمزم پی کے 2 رکعتیں پڑھ کے اب صفا اور مروہ کی سعی کرے گا، صفا کی سعی کرے گا اور ادھر دعا پڑھے گا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صفا پہ بھی پڑھنی ہے اور صفا سے شروع کرنا ہے، مروہ پہ ایک چکر ہو جانا ہے۔ بعض ساتھی جو نا صفا سے شروع کرتے ہیں، مروہ آتے ہیں، پھر صفا آتے ہیں، پھر کہتے ہیں ایک چکر، نہیں، صفا سے شروع کرنا ہے، مروہ تک ایک چکر ہو جاتا ہے، ادھر بھی دعا کرنی ہے یہ، اور پھر صفا پہ آگے پھر یہ 7 چکر مکمل ہو جائیں گے۔ 7 چکروں کے بعد جو بندہ اس کا جو ہے نا ٹنڈ جس کو کہتے ہیں، یعنی اگر بال کٹواتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اگر ٹنڈ کرواتا ہے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ رحمت کی دعا کی ہے۔ تو اس لیے یہ عمرے کا طریقہ ہے، اس کے بعد بندہ آزاد ہے، کیونکہ ادھر 21 دن کا پیکج ہوتا ہے، اس لیے جو حرم میں نماز پڑھتے ہیں، بیت اللہ میں ایک نماز کا 1,00,000 کا ثواب ہے، جماعت ساتھ پڑھیں گے 27 لاکھ کا ثواب ہے۔ اس لیے جو ہے نا یہ ضمناً بات آ گئی، کچھ ساتھی جا بھی رہے تھے تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد۔ جیسا کہ ساتھی کو معلوم ہے کہ ہم سولر کے لیے جو ہے نا وہ تقدو کر رہے تھے، ایک ساتھی نے الحمدللہ انویٹر لے کر دیا الحمدللہ، اور سولر پلیٹیں بھی 2 کم ہیں، اور جنگلہ اوپر لگ چکا ہے، اس کا 1,20,000 روپیہ اور 60,000 روپیہ ہم نے ادا کر دیا ہوا ہے۔ تو ساتھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ادا کرنے مسجد کے ذمے ہیں۔ تو سولر پلیٹیں اوپر لگ چکی ہیں اور 14 پلیٹیں لگ چکی ہیں اور 2 پلیٹیں کم ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔